نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قیصر شاہ روم کے نام قط. جس طرح یہاں پر دیکھیے فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا، اسی طرح روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا. تو اب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور اس کا نام ہیرکل تھا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام اپنا خط لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہیرکل سربراہ روم کی طرف. اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. تم اسلام لاؤ سالم رہو گے. اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر دوہرا دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا. اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گے، اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں گے. پس اگر یہ لوگ رخ پھیریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کا ٹرانسلیشن ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں یہ لکھا، اور لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا. جی یہ خط دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط عظیم بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی سپر پاور کنٹری تھی، تھرو اینڈ تھرو ہی پہنچا سکتے تھے، ڈائریکٹ وہاں پر پہنچنا ناممکن تھا. تو اسی لیے عظیم بصرہ پہلے جو ہے نا اس کے قریب جو بادشاہ تھا پہلے اس کو پہنچایا گیا اور پھر وہ وہاں سے قیصر کے پاس پہنچائے گا. قیصر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے حمص پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا. یہ قیصر، یہ بادشاہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، کس بات پر شکر کہ اس نے پرشیا کو ڈیفیٹ کیا تھا، غلبت الروم. ٹھیک ہے، کب ہوا تھا یہ معاملہ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوا تھا، اور یہ صورت نازل ہوئی تھی مکے میں. تو قرآن نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک ایسا ہوگا کہ ایک سٹیج آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ رومن امپائر کو غلبہ عطا کرے گا، اور ہوا بھی، سبحان اللہ. اور پھر بعد میں ان لوگوں کو کچھ دنوں کے بعد یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے. یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی. کب؟ پھر بعد میں ہوا یہ، سبحان اللہ، خلفائے راشدین کے دور میں. تو بہرحال یہ رومن امپائر کا جو بڑا بادشاہ تھا، یہ ہیرکل نامی، یہ پیدل چل کر آیا تھا. ٹھیک ہے، حمص وہاں تک پیدل چل کر آیا تھا، ایک سیریا کی ایک پلیس تک، وہاں تاکہ بیت المقدس. ٹھیک ہے، حمص سے یہ پیدل چل کر آیا تھا بیت المقدس تک اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس کو فتح، وکٹری حاصل ہوئی پرشیا پر. ٹھیک ہے، تو اب یہ یہاں پر آیا تھا کہ اللہ اسے اہل فارس پر فتح و نصرت عطا کی ہے. جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہرکارے دوڑائے، یعنی کہ ہرکارے یعنی قاصدوں کو دوسرے میسنجرز وغیرہ کو اسے بھیجایا، جیسے فرعون نے بھیجایا تھا نا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، بولے تھے اس کے سامنے آ کر کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم ہے نا یہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، تو اس نے بھی اپنے ہرکارے دوڑائے تھے، رائٹ، کہ جاؤ جا کر پورے جتنے بھی ایکسپرٹ جادوگر ہیں ان سب کو لے کر آؤ. تو یہ قاصد یعنی اپنے بادشاہ کی طرف سے جو قاصد میسنجرز ٹائپ لوگ رہتے، اس نے بھی دوڑائے. اور وجہ کیا تھی کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو. انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا، اور یہ قافلہ آتا جاتا رہتا تھا.
تجارتی قافلہ، تجارت کے سلسلے میں آتے جاتے تھے قریش کے لوگ. تو اب راستے میں یہ ہرکاروں کو، جس یہ ہرقل نے جو بھیجے تھا، ان لوگوں کو راستے میں یہ قافلہ مل گیا، ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے لیڈرشپ میں تھا. انہوں نے قافلے کو ہرقل کے پاس حاضر کیا. ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا. اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے گرد گرد موجود تھے. اس نے پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان. ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا اور بقیہ لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا اور کہا، میں اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا. اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے. اس کے بعد ہرقل اور ابو سفیان میں گفتگو ہوئی. دیکھیے اب یہاں پر انویسٹیگیشن کا میتھڈ، کہ اب وہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ حقیقت ہے، کیا ہے اس کے پیچھے. یہ جو لیٹر اس کو ملا تھا، کہاں پر ملا تھا؟ ہمس. وہ ہمس تک پیدل، وہاں سے پیدل آیا تھا بیت المقدس تک کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو اللہ نے فتح اور نصرت بخشی تھی. کس پر؟ پرشیا پر، فارس پر. تو بہرحال وہ وہاں پر تھا. جب اس کو یہ لیٹر ملا تو اس نے فوری میسنجرز کو بھیجائے، اپنے قاصدوں کو روانہ کیا اور بولا کہ کسی کو پکڑ کر لے کر آؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. تو ہرکاروں کو راستے میں یہ قافلہ مل گیا جس میں ابو سفیان لیڈر تھا. تو پورے قافلے کو پکڑ کر یہ لوگ، پورا لشکر جو ہے نا، ہرقل کے پاس لے کر آئے. سپر پاور کنٹری تھی اس دور میں. تو اب آپ دیکھیے کہ کیا ہوا. اور اس کی انٹیلیجنٹ، کتنا بڑا عقل مند بادشاہ تھا یہ. آپ سوچئے، روم کا بادشاہ تھا، معمولی بات نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اب تحقیق کرنا، یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آخر کیا ہے معاملہ، کیا یہ سچ ہے، کیا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیا نسب ہے، یہ سب جاننا چاہ رہا تھا. تو اب ابو سفیان کو لوگوں نے کہا کہ کون ہے، ہرقل نے پوچھا کہ کون زیادہ قریب ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو سفیان زیادہ قریب ہے، رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں سے زیادہ قریب یہ ابو سفیان ہی تھا. تو بہرحال جب ابو سفیان کو کہا گیا، اس نے ابو سفیان کو الگ کیا لشکر سے اور ابو سفیان کو اس طرح بٹھایا، ٹھیک ہے، یعنی فرنٹ، آمنے سامنے. یہ ہرقل پہلے بیٹھا، پھر اس کے سامنے، بالکل اس کے سامنے جو ہے کون؟ ابو سفیان بیٹھا. اور پیچھے جو ہے نا جتنے بھی لشکر کے لوگ تھے ان سب کو بٹھایا، تاکہ ابو سفیان نہ دیکھ سکے کہ ان لوگ کیا بول رہے ہیں، ان کا کیا ری ایکشن ہے، اور بادشاہ کو دکھے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا کہ کیسے پوزیشن میں بٹھایا اس نے؟ ٹھیک ہے، سنیے گا. ہرقل، تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان، وہ اونچے نسب والا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بہت اونچا اور اعلیٰ ہے. ہرقل، تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ ابو سفیان، نہیں. ہرقل، کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان، نہیں. ٹھیک ہے، یہ ابو سفیان آنسر کرتے جا رہا ہے، یہ کوشچن کرتے جا رہا ہے ہرقل، کیا نسب ہے اس کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ابو سفیان جواب دیا کہ بہت اونچا نسب ہے. تم میں سے پہلے بھی کوئی ایسی بات کر چکے، یعنی کہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نقل کر رہے ہیں وہ کرا تو میں بھی کر کے میں اس سے بڑا بن جاؤں، کیا ایسی ہے بات ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں. اور پھر کیا باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرے، کوئی باپ دادا بادشاہ تھے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں. ہرقل، اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزوروں نے؟ ابو سفیان، کمزوروں نے. ہرقل، کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان، بڑھ رہے ہیں. ہرقل، تو کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگزیدہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان، نہیں. ہرقل، کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ پوچھ رہا ہے. ہرقل، ابو سفیان، نہیں. اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع ملا، یعنی شک میں ڈالنے کا موقع ملا. چنانچہ اس نے مزید کہا، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا، اور ہم نہیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کرے گا. ہرقل، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان، جی ہاں. ہرقل، جو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان، جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے،
وہ ہمیں ذکر پہنچاتا ہے اور ہم اسے ذکر پہنچا لیتے ہیں، کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیت جاتا ہے، یعنی کبھی ہمارا نقصان ہوتا کبھی اس کا نقصان ہو جاتا ہے، ہمارے بیچ میں ڈول ہے، جس طرح کبھی ڈول اوپر نیچے ہوتا نا، اسی طرح یہ معاملہ ہے۔ ہرکل، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ یہ ہے قابل غور بات، یہ ہے امپورٹنٹ میسیج کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر چاہتے کیا ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں؟ تو ابو سفیان وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی اصل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اپنے باپ دادا کی اندھی تکلیف نہیں کرنا، انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہونا چاہیے، انسان خود اپنا دماغ لگائے کہ کوئی بھی ہے نا ہمارے رواج چلا رہا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے تو ہم بھی نہیں کرتا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ خود وہ جو ہے نا اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ رکھے اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہ کرے۔ پھر نماز، سچائی اور اچھے اخلاق اور صلہ رحمی یعنی گڈ ریلیشنز، لوگوں کے ساتھ اچھا تعلقات مینٹین کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ کنکلوڈ کر رہا کہ کیا سمجھ میں آیا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اب وہ بتاتا ہے کہ تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب والا ہے، تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی میسنجرز آئے سب کا تعلق اونچے نسب سے ہوتا ہے، تو دستور یہی ہے۔ اور تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلی کہی جا چکی ہے، یعنی اب اس کو جو انفارمیشن ملی اس کے بارے میں یہ پہنچ رہا ہے کہ اس کا کنکلوژن کیا ہے، کہ اس کو کیا سمجھ میں آیا، اس پر اس نے تبصرہ کیا، یعنی اس کا کنکلوژن نکالا کہ یہ بات جو تم نے بتائی ہے کہ یہ اونچے نسب سے ہی رسول آتے ہیں، اور یہ واقعہ میں صحیح بات ہے کہ جتنے بھی رسول آئے سب اونچے نسب والے ہوتے ہیں، اور اگر یہ کسی کا دیکھا دیکھی کر رہا ہے، ہاں تمہارے اس میں کوئی کرے، یہ کوئی شخص کرا تو میں یہ کہتا کہ یہ کسی کا دیکھا دیکھی کر رہا ہے، تو تم نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں، اب تک کسی نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اور پھر اس نے کیا کہا، اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ داداؤں میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت طلب کر رہا ہے، یعنی کوئی بادشاہ بنا تھا پہلے بھی اس طرح سے ایسا دعویٰ کر کر، تو میں کہتا کہ ایسا باپ تو یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہا ہے، جو کہ بات غلط ہے۔ اور تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کا الزام نہیں لگاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق اور الامین تھے، پہلے سے شروع سے جھوٹ والا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہیں تھا، اتنے اعلیٰ کردار والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہا جاتا تھا، کہ بہت زیادہ سچے اور بہت زیادہ امانت دار۔ تو میں نے جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے، ایسا تھوڑی ہو سکتا کہ لوگوں کو جھوٹ نہیں بول رہے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے تھا نا یہ، ٹھیک ہے، یہ عیسائی تھا، تو اس کو معلوم ہے کہ کس طرح سے دوسرے رسولوں کے ساتھ معاملہ ہوا، تو کمزور لوگ ہی پیروی کرتے ہیں۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں اور ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، یعنی تھوڑے سے بڑھتے 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 جا رہے ہیں اور یہ بڑھ رہے ہیں۔ اور ابو سفیان تو بہت زیادہ اس کا وہ ہے دیکھنے والا کہ اب تو ریسنٹلی ہی ہم لوگوں نے پڑھا صلح کے اثر میں بڑے بڑے سردار چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، خالد بن ولید، عمر بن عاص وغیرہ، تو اس نے یہ سب باتیں بتائی۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب لوگوں میں گھر کر جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی انسان دین سے پلٹتا نہیں ہے جب دل میں اتر جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ نہ سوچے کہ اچھا وہ ہوئے تھے نا عبید اللہ بن جہش، بھئی وہ وہاں پر ہوا تھا، کسی کے علم میں نہیں تھا، اور اگر ہزاروں آدمی اگر اب لے کر آ گئے ایمان، ٹھیک ہے، کتنی تعداد بڑھ رہی تھی، پہلے تو 100 تھے پھر ہزاروں ہوئے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ
کتنی تعداد بڑھتے چلے جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں سے ایک آدمی، صرف ایک آدمی پتہ چلتا، وہ بھی عیسائی، وہ اس شیطان کے اس میں آ گئے، تو نیگلیجبل ہے وہ نہیں، وہ ہوئے تھے نا پھر مرتد، وہ اسلام چھوڑ دیے تھے، تو اس کے علم میں، ہرقل کے علم میں تھوڑی تھا، وہ وہاں پر حبشہ میں ہوا تھا، تو اس کو تو نہیں معلوم تھا، اور ویسے بھی اگر ایک بھی ہوا تو ایک بالکل نیگلیجبل ہے نا، ہزاروں ایمان لے کر آ رہے ہیں اور ایک ایسا کر دے تو ہم ایک کو پکڑ کر نہیں بتا سکتے۔ تو بہرحال ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو جب دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے تو وہ پھر پلٹتا نہیں۔ اور تم نے بتایا کہ وہ بد عہدی نہیں کرتا، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بد عہدی نہیں کرتے، یعنی عہد کے پابند ہوتے ہیں۔ اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے پابند تھے، یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہر معاملے میں دیت دینے میں عہد برابر پورا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے ٹائم پر جو عہد ہوا تھا کہ واپس کر دیں گے، واپس ابو بصیر وغیرہ کو بھی چاہے کسی کو پناہ نہیں دیے، چھپا کے رکھ لے کے نہیں رکھے، بلکہ بھجا دیے تھے، لوٹا دیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بد عہدی نہیں کرے۔ اور تم نے بتایا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، اور میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ یعنی کہ اس کو معلوم تھا، ان لوگوں کے اہل کتاب کے بڑے بڑے اسکالرز ہم لوگوں نے دیکھا، یہ لوگ اسی بنا پر، یہ یہودی کیا وجہ سے، مدینہ کے یہودیاں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں تسلیم کرتے تھے، ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ریزن کیا تھا؟ ان لوگوں کو یہ گمان تھا کہ یہ جو ہے نا بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے بول کر ان کو تکلیف تھی۔ کیوں اسحاق علیہ السلام کے اس میں سے نہیں آئے، کیوں اسماعیل علیہ السلام کے اس میں سے آئے، یعنی عرب میں سے کیوں آئے؟ یہ وجہ تھی، لوگ ایکسیپٹ نہیں کرے، اور ان لوگ یہ بولتے تھے کہ ہمارے اس میں سے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اسماعیل علیہ السلام دیکھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بھی بیٹے ہیں، مگر یہ لوگ ڈیفرینشیٹ کرے، اور بعد میں جتنے بھی آئے اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے ہی پورے جتنے بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے جڑ پکڑے تو انہی کی اولاد میں سے بھی جتنے بھی رسول آئے سب انہی کی اولاد میں سے آئے، تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور اس کا بھی یہی گمان تھا کہ وہ ہمارے لوگوں میں سے آئے گا، اور مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے آئے گا، یعنی عرب میں سے ہوگا، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاؤں گا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤنڈ ہوتا، یعنی اس کو حق سمجھ میں آ گیا، واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے سچے رسول ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئی اور بہت شور مچا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں جو لکھا تھا اس کے ارد گرد ہم لوگوں نے دیکھا نا، بہت سے بڑے بڑے لوگ جمع تھے، بڑے بڑے پریسٹ وغیرہ، یعنی کہ اسکالرز، بڑے بڑے اہل علم ان کے کتاب کے موجود تھے، تو شور مچ گیا پورا۔ چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر کر دیا۔ باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا، اس سے تو بنو اصفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دے دی۔ یہ تھی پہلا اثر، اس کے دل پر اثر ہوا کہ واقعی میں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روم کا بادشاہ بھی ڈرتا، کیونکہ اس نے بھی یہ باتیں کہی نا کہ واقعی میں میں اگر واقعی میں قریب ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دھوتا، ٹھیک ہے، زحمت اٹھاتا کہ جا کر اتنا بڑا سپر پاور تھا، وہ سپر کنٹری تھی اس دور میں، اور وہ بادشاہ کا یہ معاملہ تھا۔ تو اب ابو سفیان نے جب یہ منظر دیکھا، پورے لوگ ایک ساتھ شور مچانے لگ گئے، تو اس کو باہر کر دیا گیا۔ یہ باہر آ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا واقعی میں یہ ابو کبشہ کا بیٹا، یہ ہم کو معلوم ہے، ہم لوگوں نے پڑھا مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ٹونٹ، یہ تمام لوگ جو ہے نا قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا،
سبحان اللہ جب لے کر آئے، اللہ نے مبعوث کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹونٹ کے طور پر ابو کبشہ کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ ننیالی ایک بزرگ تھا جس نے اپنا دین بدل لیا تھا اس دور میں، تو اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کے طور پر یہ ابو کبشہ کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ واقعی میں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ جان ہے کہ اتنا بڑا روم کا بادشاہ بھی ڈر رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی پھر اس کو یقین ہو گیا کہ ضرور یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا اس کے دل پر اثر ہوا تھا۔ پھر بعد میں ابو سفیان اسلام قبول کرا، ہم دیکھیں گے غزوہ فتح مکہ کے دن۔ ہرقل نے نامہ یعنی خط پر حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، اور پھر حمص واپس چلا گیا۔ وہاں ایک بڑے ہال میں عظمائے روم کو باریابی بخشی اور اس کے دروازے بند کر دیے۔ یعنی اب کیا ہوا، ہرقل جو ہے نا یہ لیٹر پھر جو ہے نا لیٹر پڑھ کر اس نے جو ہے حضرت دحیہ کلبی کو بہت زیادہ مال اور بہت سی چیزیں گفٹ کے طور پر دیا، اور پھر واپس جا کر اس نے یعنی واپس اپنی پلیس پر گیا۔ پہلے یہ آیا تھا نا ہمس سے پیدل چل کر آیا تھا بیت المقدس، اب یہ بیت المقدس سے واپس ہمس گیا۔ وہاں پر جا کر بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے علموں کے اہل علموں کو سب کو جمع کر کے، ان کے راہب قسم کے جو لوگ رہتے ہیں ان سب کو جمع کر کے دروازے بند کر دیا ایک بڑے سے ہال میں۔ پھر کیا ہوا، پھر کہا اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح اور رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے، تو اس نبی کی پیروی کر لو۔ اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ ادھر قیصر نے ان کی نفرت دیکھی تو کہا انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ۔ پھر ان سے کہا میں نے جو بات کہی تھی اسے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا، یعنی بات بدل دی، یعنی بالکل کمپلیٹلی اپنی بات بدل دی، اور کیا کہا جسے میں نے دیکھ لیا ہے۔ اس پر ان عظما نے یعنی کہ بڑے بڑے عظیم شخصیتوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیصر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان لیا تھا اور پہچان لیا تھا، لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اسلام نہ لایا۔ چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی رعایا کا گناہ بھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک میں یعنی لیٹر میں تحریر فرمایا تھا، اگر نہیں ایکسیپٹ کرو گے تو خود کا بھی گناہ اٹھاؤ گے اور تمہاری رعایا کا بھی گناہ اٹھاؤ گے، رعایا کا۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر دیکھیے کہ اس کو حق اتنا اچھے سے سمجھ میں آ گیا تھا، یہ بس آیا، آ کر بڑے بڑے علماؤں کو جمع کر کے ان کے سامنے بولا کہ دیکھو یہ نبی کی پیروی کر لو، تم کو ہدایت اور رشد ملے گی۔ یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ حق ہے، مگر اس نے جب دیکھا کہ یہ بڑے بڑے لوگ بھاگ رہے ہیں، بدک کر پورا بھاگ کر چلے جا رہے تھے، نہیں ماننا تھا ان لوگوں کو، مان کر نہیں دے رہے تھے، تو وہ بھاگ کر واپس چلے گئے، تو اس نے کہا کہ پلٹا کر میرے پاس لاؤ، یعنی اپنے لشکر کو کہا ہوگا اپنے دوسرے لوگوں کو جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ وہ جب آئے تو ان سے کہا کہ نہیں میں تو تم کو ٹیسٹ کر رہا تھا، آزما رہا تھا کہ تم لوگ کیا ہے لیٹر کا کیسا جواب دیتے۔ پھر بعد میں یہ حالانکہ اس کو سچ سمجھ میں آ گیا، مگر بادشاہت کی محبت غالب آ گئی کہ کہیں میں ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہ سے وہ ہٹ جاؤں گا۔ تو جب اس نے کہا کہ نہیں میں تو ایسے ہی بس آزما رہا تھا، میں کچھ میرا مطلب نہیں تھا یہ کہنے کا، تو سب لوگوں نے پھر اس سے خوش ہو کر اس کو سجدہ کرے۔ تو یہاں پر اگر وہ جان لیتا کہ یہ کتنے جھوٹے قسم کے لوگ ہیں کہ اس کی ایک بات نہیں مان سک رہے، یہ کیسی محبت تھی ان لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا لیسن ملتا ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے نا سمجھ میں آ گیا، اس کو حق سمجھ میں آ گیا تھا، اس کو معلوم ہو گیا تھا اتنا بڑا بادشاہ تھا یہ، سبحان اللہ، یہ اپنی رعایا کو نہیں کنٹرول کرا کہ تو کیسی بادشاہت۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیسی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سچی محبت۔ یہ تو ان لوگوں کی جھوٹی محبت تھی، ان کی مرضی کے خلاف بات ہوئی تو ایکسیپٹ ہی نہیں، بھاگ جا رہے تھے گدھوں کی طرح، اور اب جب ان لوگوں کی مرضی کی بات بولے تو سجدہ کرے۔ فائدہ کیا ہے یہ؟ تو اس کی محبت کا، اور اس کو جو ہے نا یہ دنیا کی محبت اس کو پر غالب آ گئی، اللہ اکبر، اس کو حق سمجھ میں آ گیا، اس کو سب معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، جسٹ فار دا سیک آف پیپل، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بادشاہی برقرار رکھنے کے لیے اس نے حق کا انکار کیا۔
ایسا کتنا بڑا ہمارے لیے لیسن ہے کہ لوگ ہے نا ہمارے کام نہیں آئیں گے. یہ خود کا بھی گناہ اٹھایا اور اتنی پوری رعایا کا گناہ اس نے اپنے سر پر لیا. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا، ادھر دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے واپس آتے ہوئے حسمی سے گزرے تو بنو جذام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا. چنانچہ انہوں نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 500 سوار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ بھیجا. انہوں نے شبخون یعنی اچانک حملہ کر چھاپا مار کر، ٹھیک ہے، چھاپا جس کو کہا جاتا، چھاپا مار کر لوگوں کو قتل کیا اور غنیمت میں 1000 اونٹ اور 500 بکریاں حاصل کر لی اور 100 عورتیں اور بچوں کو قید کیا. اس واقعے پر قبیلہ جذام کے ایک سردار حضرت زید بن رفاعہ جذامی جھٹ مدینہ آئے اور وہ ان کی قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور جب حضرت دہیہ پر ڈاکہ پڑا تو انہوں نے دہیہ کی مدد بھی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیے، یعنی سب کا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹا دیے. بہرحال یہ لیٹر ایک میں ہمارے لیے بہت سے لیسنس ہیں. اس کے بعد دہیہ کلبی وہ گفٹس کے ساتھ واپس آ رہے تھے، راستے میں ان کو لوٹ لیا گیا. جو لوٹے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا، بتایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو بھیجے. زید بن حارثہ کیا کرے، ان پر اچانک چھاپا مارے، ٹھیک ہے، شبخون کہتے ہیں اچانک چھاپا مارنے کو. بہرحال ان پر اچانک چھاپا مار کر ان کو سب کا کتنا ہی زیادہ مال غنیمت اکوموڈیٹ کر کے، یعنی پورا جمع کر لے کر آئے. تب یہ ان کا جو سردار تھا وہ بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ اور مسلمان بھی ہو گئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ریٹرن کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ تھا لیٹر اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم اس کے بارے میں ریویژن کریں گے. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس میں ہم کو بہت سبق، اسلام کی اصل جو توحید ہے اور جو اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنا اور نماز کی پابندی کرنا، اچھے اخلاق رکھنا، لوگوں سے صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کا اتنا بڑا دیکھیے کانسیپٹ ہے جو اس نے سمجھایا نا کہ صلہ رحمی کرنا، کہ آپس کے تعلقات اچھے رکھنا، گڈ ریلیشنس رکھنا، یہ بہت میٹر کرتا. تو سبحان اللہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اتنا سب کچھ رکھ کر بھی یہ ایمان سے یہ محروم رہا کیونکہ لوگوں کو امپورٹنس دی اس میں اور اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی. پھر تو اس کا خاتمہ پھر یہ جو ہے نا شرک پر ہی ہوا. تو بہرحال خود کا بھی گناہ اٹھایا اور دوسروں کا بھی گناہ اٹھایا. تو یہ تھا آج کا لیٹر. اللہ کرے کہ ہم کو اس سے سبق سیکھنے والا بنائے. اللہ کرے کہ اس محفل کا شمار اللہ تعالیٰ اپنے بہترین محفلوں میں فرمائے. اللہ کرے کہ ہم سب کو اپنے رحمت کے خاص سائے میں رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.